بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ جاری ہے مسائل اور ان کا حل تلاش کرنے پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کچھ پروگرام اسی موضوع پہ کر چکے ہیں۔ ان میں ہم نے یہ بات کی کہ مسائل ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ ان میں ہم نے یہ بھی سیکھا، یہ بھی بات کی کہ چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، مسائل باہر طور اس کی زندگی میں رہیں گے۔ انہی پروگراموں میں ہم نے یہ بھی بات ڈسکس کی کہ اگر ہم مسائل کے ساتھ غم اور دکھ کو لے کر بیٹھ جائیں تو وہ ہماری کارکردگی کو، ہماری ایفیشنسی کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جب ہم مسائل کو بطور چیلنج کے لیتے ہیں تو وہ انسان کے ذہن کو کس طرح سے کھولتے ہیں۔ آج میں اسی حوالے سے ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے ایک نئے پہلو سے مسائل کا تعارف کرواؤں آپ کو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی کاوش کے طور پر، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں عرض کیا تھا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے اس کتاب میں نیٹ سے کچھ آرٹیکلز جمع کیے ہیں جن کا بنیادی موضوع مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو ہم آخری بات نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو، کوئی بات ہو، اسی طرح سے آپ کوئی اپنی شیئر کرنا چاہیں، رائے دینا چاہیں، کچھ بہتر بنانے کے لیے تجاویز ہوں آپ کے پاس، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو پہلو، جن آسپیکٹس کو، جن ڈائمینشنز کو ڈسکس کریں وہ کم ہوں اور کچھ پہلو رہ جائیں، تشنا رہ جائیں باتیں کچھ، تو وہ ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ کچھ کویسچنز بھی موجود ہوں جن کو ہم مقدور بھر اپنی کوشش کے مطابق جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب آج ہم جس پہلو سے دیکھیں گے مسائل کو، وہ یہ ہے کہ ایک شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگوں کے علاج کے لیے۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں مسائل کو، تو آپ اور میں دیکھیں گے کہ جب بندے کو مسئلہ آتا ہے تو وہ اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ چیلنج جب آتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یار تم ایک روٹین لائف گزار رہے ہو، ایک یکسانیت سے بھرپور زندگی تمہاری گزر رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ نیا پہلو وہ داخل ہی نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر میں اگر تمدنی ترقی کا، ہمارے یہ جو ارد گرد سامان ساری دنیا کا پھیلا ہوا ہے، ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی ہے، سائنس نے جتنی چیزوں کو دریافت کیا ہے، تو میں اگر اس کو یہ کہوں کہ اس کا ایک پہلو تو انسان کا تجسس تھا، انسان کے اندر جاننے کی خواہش تھی کہ اس کائنات کو جاننے، کھنگالے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ انسان یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے اس دنیا میں۔ چیلنجز تھے، پرابلمز تھے، دریا کو کیسے عبور کرنا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کیسے ہوگا، کسی بھی کام کو کسی مشین کے ذریعے کیا جائے تو کیسے آسان سے آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اور آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک میڈیا کے ذریعے موجود ہوں، تو یہ بالکل اللہ کی دی ہوئی ایک آسانی ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانوں نے اپنی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک جگہ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کو بات پہنچانے کے جب ذرائع، جب اس چیلنج سے نپٹنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے یہ سارے گیجٹس، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے وجود میں آئی۔ تو اسی طرح سے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ گویا کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کے سسٹم کو ہی اس انداز سے بنایا کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ مسائل کے درمیان رہے اور وہ اپنے پوٹینشیل کا اظہار کرے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے۔ جب وہ صلاحیتوں کا استعمال کرے تو اس میں نکھار آئے، پالش ہو جائیں وہ صلاحیتیں، اور جب وہ پالش ہوں تو اسے نہ صرف ان ذرائع کو استعمال اور ان چیزوں کو استعمال کرنے کا موقع ملے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ سوچنے کا بھی موقع ملے کہ مجھے بنایا کس نے ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو
بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس حوالے سے اس طرح سے اب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کسی بھی جگہ سے نکلنا چاہے تو وہ نکل نہیں سکتا، وہ کبد میں ہی رہے گا. چاہے وہ نفسیاتی حوالے سے کبد میں رہے، وہ جسمانی اعتبار سے رہے، وہ مادی اعتبار سے رہے، وہ مالی اعتبار سے رہے، وہ نفسیاتی یا جذباتی اعتبار سے کبد کا شکار ہو، اسے کسی نہ کسی پہلو سے اس دنیا میں مشقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اب اس معاملے میں یہ جو مشقت والا پہلو ہے، اس میں وہ کس طرح سے اس چیلنج سے نپٹتا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے. میں نے پہلے بھی اس کی بار بار وضاحت کی ہے، لیکن اب یہاں پر انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مشقت کے اندر رہ کر اپنے آپ کو تلخ تجربات میں سے گزار کر اپنے اوپر نظر ثانی کرے، اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کرے، یعنی اپنے آپ کو ری ایگزامن کرے. یعنی آپ نارمل سچویشنز میں اس طرح کا جو احتساب ہے، مطلب احتساب سے میری مراد ہے کہ اپنی زندگی کو میں ری ایویلیویٹ کروں، ری ایگزامن کروں، پھر سے دیکھوں کہ یار کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں غلطیاں ہیں، کہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے جاننے کی اور سیکھنے کی ہیں. اب خود احتسابی یا انٹروسپیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر بندہ اپنی غلطیوں کو ریکور کرتا ہے، ان کے اوپر غور کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو میرے اپنے پیدا کردہ ہیں. اب مجھے آئندہ کے لیے ان مسائل سے کو کریٹ کرنے سے، اپنے ہاتھوں سے کریٹ کرنے سے بچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رہتے رہتے بندہ جو ہے وہ روٹین لائف میں ایک ہی طرح سے سوچتا رہتا ہے، جب تو اس کے اندر تخلیقی صلاحیت جنم نہیں لیتی، وہ نئی دریافتیں نہیں کر پاتا، وہ نئے لگژریز بھی کہہ لیں آپ زندگی میں پیدا نہیں کر پاتا. وہ اپنی زندگی میں نہ مادی ترقی کر سکتا ہے شوق ٹریٹمنٹ کے بغیر، نہ ہی فکری اعتبار سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو ان سارے پہلوؤں سے اگر کوئی انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ فطرت اس کو مسائل کے ذریعے سے ایک شوق ٹریٹمنٹ دے. اس طرح سے جو لوگ اس شوق ٹریٹمنٹ میں سے ٹھیک گزر کر اپنا علاج خود کر لیتے ہیں، سیلف ہیلنگ کرتے ہیں اپنی، ان کو اللہ یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اس زندگی میں بھی کامیابی کا سامنا کریں، کامیابی سے اس زندگی کو بھی گزاریں، اور آخرت میں بھی ان کو، یعنی موت کے بعد والا جو فیز آف لائف ہے اس میں بھی ان کو ایک کامیاب ٹھکانے میں رکھا جائے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.